یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ پہنچ گئے میری بات تک کہ میں ذکر کر رہا ہوں اس ہستی کا جنہیں دنیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جو فصاحت و بلاغت میں، جو حسن و سیرت میں، جو افعال میں، جو اخلاق میں، یعنی یوں کہیے کہ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور حسن اخلاق میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو بھی مشابہ نہیں دیکھا ہے. یعنی آپ کا ہر فعل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا پورا جو خلق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھا، ان کا ریپلیکا تھا. اور ایسا ریپلیکا ناظرین کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ لیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی پرتاؤ ہے تو اس کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہیں، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایسی محبت ناظرین، ایسی محبت کہ تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے رہیں گے، مثالیں دینے والے مثالیں دیتی رہیں گے، بات کرنے والے بات کرتے رہیں گے، لیکن میں خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی محبت کی مثال کائنات میں کوئی اور ملتی نہیں ہے جو سیدہ کائنات کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی سوچئے ناظرین کہ مکے کی گلیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، دین اسلام کی بات ہو چکی ہے، پرچم بلند ہو چکا ہے، ایک طرف کفار ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا چکے ہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ شیبی ابی طالب بھی دیکھ لی ہے کہ پیاری والدہ بھی اس کائنات سے چلی گئی ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس کے باوجود وہ ننھی سی بچی ایسی تھیں کہ ان کے پائے استقلال کسی طور سے متزلزل نہیں ہوئے اور اپنے بابا جان کے ساتھ ہر وقت کھڑی رہتی تھی. یعنی ایک طرف کفار ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ ننھی سی پیاری سی بچی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت موجود رہا کرتی تھی. اور پیار کا عالم کیا تھا؟ ذرا سنیے جملے. پیار کا عالم یہ تھا کہ احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف سے باہر جایا کرتے تھے، اب میں یہ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں بات، جب آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں، میں تمام والدین سے اس وقت مخاطب ہوں، جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور جس وقت ایئرپورٹ پر آپ کے گھر والے آپ کو ڈراپ کرنے جاتے ہیں تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ رخصت لیتے وقت، یعنی بالکل جو آخری لمحہ ہوتا ہے، ان کی نگاہیں اپنے سب سے زیادہ پیاروں کی طرف ہوتی ہیں، اور پیاروں میں بھی جو سب سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، معصوم سے ہوتے ہیں، جن میں بڑا دل پھنسا ہوا ہوتا ہے، آخر میں ان کو بوسہ دیتے ہیں بڑے کہ وہ لمس اور وہ محبت جو ہے وہ اس سفر کے دوران جو ہے ان کے ساتھ رہے. یہی معاملہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور کیسا تھا کہ جس وقت آپ مدینے سے باہر جایا کرتے تھے تو جو آخری شخصیت تھی جن سے آپ ملا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. آپ رادیہ بھی تھیں، آپ مردیہ بھی تھیں، آپ زاکیہ بھی تھیں، آپ طاہرہ بھی تھیں، آپ طیبہ بھی تھیں. اور جس وقت سرکار مدینے تشریف لایا کرتے تھے تو کمال بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی سے آپ پہلے نہیں ملا کرتے تھے. سب سے پہلے جس ہستی سے ملا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ آپ کی پیاری لاڈلی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. یہ آپ کی محبت کا عالم تھا. اور بتاؤں آپ کو میں کہ محبت کیا تھی؟ سنیے. اور محبت یہ تھی کہ دیکھیں، بیٹی تو ظاہر باپ کا احترام کرتی ہے، اور آپ نے عموماً یہ ہمارے مشرقی معاشرے میں بھی دیکھا ہے، اور ظاہر ہماری اسلامی نارمز بھی ہیں کہ جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے احترام سے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. بچے باپ کے جب کوئی سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے تو کیری کر کے آتے ہیں تو سامان لے لیا کرتے ہیں، ان کے جوتے اتار دیا کرتے ہیں. یہ آج بھی ہمارے یہاں نارمز موجود ہیں الحمدللہ. لیکن وہاں کا معاملہ کیا تھا وہ ذرا سنیے. وہ یہ تھا کہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب سرکار علیہ السلام سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو آپ انتہائی احترام کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتی تھی، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی تھی.
اور بوسہ دینے کے بعد آپ اپنے بابا جان کے دست مبارک کو تھام کر ان کو اپنی نشست پر بٹھا دیا کرتی تھی، اس کے بعد آپ بیٹھا کرتی تھی۔ اب وہاں کیا معاملہ تھا وہ بڑا کمال ہے کہ باپ کی عزت تو ظاہر بیٹی کرتی ہے، والدین کی عزت تو بچے کرتے ہیں، لیکن باپ کا معاملہ کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آئیے ذرا یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت سیدہ کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتی تھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست مبارک سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد سیدہ کائنات کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور بوسہ دینے کے بعد ان کے دست مبارک کو تھام کر ان کو اپنی نشست پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یعنی رہتی دنیا تک میرے سرکار نے پیغام دے دیا کہ بیٹیوں سے اگر محبت کرنی ہے تو ایسی محبت کرنی ہے کہ جس وقت بیٹیاں آیا کریں تو تم بھی ان سے پیار میں، احترام میں اور شفقت پدری میں کھڑے ہو جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سے بہت محبت فرمایا کرتے، بہت محبت فرمایا کرتے۔ اور یہ جو فاطمہ نام ہے نا سلام اللہ علیہا، یہ بھی ایک بڑا لطیف معاملہ ہے، بڑا لطیف معاملہ ہے۔ میرے سرکار کی حدیث کے مبارک کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لفظ فاطمہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے محبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، اور آپ کی ایک کنیت تھی، وہ کنیت تھی ام ابیہا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے باپ کی ماں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام ابیہا آپ کی جو کنیت ہے یہ اپنے باپ کی ماں کیسے؟ تو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اسی انداز سے فاطمہ نے میرا خیال رکھا ہے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ناظرین ملتی ہیں، اور تاریخ میں بہت سی مثالیں ملیں گی، لیکن سیدہ کائنات کی مثال سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ رتبے والی ہے۔ آپ کا مقام میں بیان کر نہیں سکتا کہ جن کے گھر میں، جن کے حجرے میں جبرائیل امی اجازت لے کر داخل ہوتے ہوں، ذرا سوچئے کہ ان کا مقام کیا ہوگا۔ یہ جو جنازوں کی ڈولیاں ہیں نا، یہ جو جنازوں کی ڈولیاں ہیں جو اڑتی ہیں، جس کے اندر جنازے جاتے ہیں، قربان جائیے سیدہ کائنات پہ کہ اگر یہ ڈولی نہ بنواتی اور یہ پردہ نہ کرواتی تو رہتی دنیا تک جو ہے جنازے ایسے ہی بے پردہ اٹھتے۔ یہ سیدہ کائنات کا فیضان ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو جنازوں کی ڈولیاں اٹھتی ہیں باپردہ ہو کے، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ سیدہ کائنات نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اہل محشر، ہم اور آپ جب محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے، ہمارا تو کیا معاملہ ہوگا؟ یقیناً اللہ کی رحمت اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت ہے جس کے ہم سب طلبگار ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا ذرا سنیے کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جس وقت اہل محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک منادی پکارنے والا پکارے گا، ایک پکار آئے گی، ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں کر لو؟ اس لیے بند کر لو کہ سیدہ کائنات کی سواری جانے والی ہے۔ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات جس وقت گزریں گی تو منادی پکار کے کہے گا کہ اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے کہ سیدہ کی سواری جانے والی ہے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا پیار فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو سیدہ کائنات آپ کی خدمت میں گئیں، تو میرے سرکار علیہ السلام نے آپ کو کان میں کچھ فرمایا۔ والد اور بیٹی بہت قریب تھے، کچھ فرمایا، آپ رونے لگی، پھر کچھ فرمایا، آپ مسکرانے لگی۔ سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوال کیا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ بات تو بتاؤ، وہ کیا بات تھی کہ جو سرکار نے جب فرمایا تھا تو آپ رونے لگی تھی اور پھر آپ مسکرانے لگی؟ فرمایا میرے بابا جان نے مجھے یہ بتلایا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ میں یہ سن کے غمگین ہو گئی، رونے لگی، لیکن فوراً ہی انہوں نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوگی وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ تم ہوگی۔ نہ یہاں اکیلا چھوڑا، نہ وہاں تنہا چھوڑا، نہ یہاں فراق برداشت کیا، نہ وہاں فراق برداشت کیا۔ بیٹی جن کو
میرے سرکار فرماتے تھے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، نہ یہاں جدا ہونے دیا نہ وہاں جدا ہونے دیا۔